الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام روشنی کا سفر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلا پروگرام ہمارا عنوان حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات پر مبنی ہے، اور اسی سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا نسخہ جات کا، جو پرانے قرآنی نسخہ جات ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ نسخے آج بھی کہیں اویلیبل ہیں؟ کیا دیکھے جا سکتے ہیں کہیں پہ؟ ہاں جی، ایسا ہے، وہ ٹرکی میں اور تاشکند میں جو میوزیمز ہیں ان میں ان کے اصلی نسخے اسی حالت میں وہ آج بھی موجود محفوظ ہیں۔ اور یہ سارا جو کمال ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ انہوں نے اتنی اس کی حفاظت کی اور ان کو اصلی حالت میں محفوظ رکھا اپنے پاس، تو اب بھی وہاں پر محفوظ ہیں وہاں پر وہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عمر فاروق یا اعظم رضی تعالیٰ عنہ، اب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی تھے اور خلیفہ دوم بھی تھے۔ خلیفہ دوم کی حیثیت سے ان کی کیا خصوصیات تھیں؟ جی، خلیفہ دوم کی حیثیت سے تو ان کی بے شمار خصوصیات ہیں، لیکن اس میں سے میں ایک کا یہاں پر ذکر کروں گی۔ جی۔ اچھا، یہ وہ واحد خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق جو راتوں کو بھیس بدل کر اپنے شہر میں گشت کرتے تھے، جیسے پیٹرولنگ کرتے ہیں نا اس میں، اور یہ جا کر دیکھتے تھے کہ گھروں میں کون کیسا رہ رہا ہے، کوئی بھوکا ہے کہ نہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح رات کو وہ اپنی پیٹرولنگ کر رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو گشت کرتے جا رہے تھے تو ایک خاتون وہاں پر بیٹھ کر گانا گا رہی تھی۔ گانا گانے سے مراد یہ کہ اس زمانے میں عرب جو ہیں بڑے فصیح اور بلیغ زبان میں اپنی شاعری کرتے تھے، یعنی انہوں نے کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی نا تو شاعری کے انداز میں کرتے تھے۔ تو ایک خاتون وہاں پر اسی طرح شاعری کر رہی تھی اور گنگنا کر اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ تو حضرت عمر جب وہاں سے گزر کے گئے تو کہنے لگے، اے عورت، یہ تم اتنی اونچی اونچی کیوں گانے گا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو آپ نے جنگ میں، جہاد میں بھیج دیا ہے اور اتنے عرصے کے لیے بھیج دیا، تو میں اس کی یاد میں اور غم میں یہ شاعری اور گانے بھی نہ گاؤں؟ تو حضرت عمر جو ہیں وہ بہت سوچ میں پڑ گئے اور فوراً وہاں سے واپس اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے تو کہنے لگے، اے بیٹی، ایک شرعی مسئلہ آن پڑا ہے تو بہت شرم و حیا والا، لیکن پوچھنا بھی ضروری ہے۔ تو مجھے آپ حضرت حفصہ بیٹی یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک رہ سکتی اس سے دور؟ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حفصہ کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ جتنے مسائل ہیں، شرعی مسائل، خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے، طلاق کے، خلا کے، اس پہ انہوں نے بہت وسیع علم سیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے۔ حضرت عمر فوراً آئے اور آ کر جا کر وہاں پر ساری فوج کے جو لوگ تھے، جو گئے ہوئے تھے محاذ پر، اعلان کر دیا کہ جو بھی محاذ پر گیا ہوا ہے، وہ جس کو 3 مہینے ہو گئے وہ فوراً واپس آئے، یعنی 4 مہینے سے پہلے، اور کوئی بھی شخص جو جہاد پر جائے وہ 4 مہینے کے اندر اپنے گھر لازمی وہ آئے گا، وہ اور اس کو دوسرے کسی فوجی سے ریپلیس کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی شرم و حیا والا معاملہ تھا۔ ایک باپ اور بیٹی میں بڑا تقدس ہوتا ہے، لیکن دین جو ہے، پھر ہم کیسے دین سیکھیں؟ بے شک۔ اسی شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے ایز اے خلیفہ انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا اور انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا۔ اب اس بات سے یہ بھی اندازہ نہیں لگا لینا چاہیے یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ حکمت کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ کا بوجھ کا مسئلہ ہے، یہ ایک زندگی، گھریلو زندگی کا مسئلہ ہے، اس کے اثرات، اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے ان کا۔ اب اس بات سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایسے میاں بیوی، خاص طور پر دیکھیں آج کل ہر شخص جو ہے ملک سے باہر کمانے کے لیے گیا ہوا ہے،
کہ اور کافی سال ملک سے باہر بیرون ملک لوگ جاتے ہیں، 5 10 سال بھی ہو جاتے ہیں اور وہ گھروں کو نہیں آتے. تو اب اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ 4 مہینے کوئی شرعی مدت ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا یا تنسیخ نکاح ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے جو میاں بیوی خوشی سے شوہر یا بیوی تلاش معاش کے لیے بیرون ملک جائیں وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، ان کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ہاں، لیکن اس طرح کا طریقہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ خواتین سفر کرتی ہیں یعنی وہ پریشان ہو جاتی ہیں جن کو گھریلو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ بھی سب دیکھنا پڑتا ہے. تو دیکھیں کتنا زبردست فیصلہ کیا، اور معاونت کس نے کی؟ حضرت حفصہ نے. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. سبحان اللہ، بڑی دور اندیشی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور انہوں نے اتنی دانش مندی سے یہ سارا معاملہ کیا کہ دیکھیں کہ کیا گھریلو اثرات ان کے اوپر کیا مرتب ہوں گے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سارے، اور اپنی بیٹی سے مشورہ لیا. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑے مدبرانہ انداز سے یہ واقعہ بیان کیا. اچھا، میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آئی. ایک وقت تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض رہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے. تو وہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ وہ کیوں ناراض ہوئے. حضرت حفصہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو تم میرا یہ راز کسی کو مت بتانا اور اپنے تک ہی رکھنا. اب نبی کا راز حضرت حفصہ نے جا کر حضرت عائشہ کو بتا دیا. اللہ، تو یہاں سے ناراضگی کی یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے رنجیدہ ہو گئے، بہت سخت ان سے ناراض ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے سورہ تحریم میں کہا کہ اے نبی، جو چیزیں میں نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ ان کو حرام کیوں کرتے ہیں، اور اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کیوں قسم کھاتے ہیں. تو یہ سورہ تحریم کی آیات ہے. پھر اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے. بہت شکریہ، آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس پہ روشنی ڈالی. ناظرین دیکھیے، ایک طرف تو یہ معاملہ تھا، دوسری طرف یہ کہ شہادت بھی دیکھیں ان کو کیا ملی کہ حکم ربی ہوا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہے، رہیں گی. تو یہ بھی ایک یعنی حیات، جب وہ حیات ہے تب ہی بشارت دے دے گی کہ آپ جنت میں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں، زیادہ راتوں کو جاگتی تھیں اور وہ زیادہ روزے رکھتی تھیں، کہ جس وجہ سے اللہ کو ان کی یہ عبادت بہت پسند تھی. اس کی وجہ سے وہ جنت میں بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جانے سے پہلے حسب معمول آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ سامنے دیے گئے سکرین پر جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے پروگرام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.